عنوان: خاموشی کی صدا۔ ایک گولاب نگر کی فضا۔ گولاب نگر ایک چھوٹا مگر دلکش گاؤں تھا۔ وہاں نہ بڑی عمارتیں تھیں، نہ ہنگامہ، نہ بازاروں کی چمک، مگر دلوں میں ایک سادگی، ایک خلوص تھا جو شہروں میں کب کا کھو چکا تھا۔ یہاں سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی زندگی جاگتی، اور شام ڈھلے سب کچھ دھیرے دھیرے سستا جاتا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، بچوں کی ہنسی، اور کھیتوں کی سبز مہک ہر صبح کو خاص بناتی تھی۔ دو ناصر، ایک خاموش فنکار۔ ناصر وہ درزی تھا جو گاؤں کی سب سے پرانی گلی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنی سلائی کی دکان چلاتا تھا۔ 40 کے پیٹے میں عمر، دھیما لہجہ، اور مسکراتی آنکھیں۔ وہ لوگوں کے کپڑے اس طرح سیتا جیسے ان کے جذبات کو جوڑ رہا ہو۔ ناصر کے والد ایک بڑھئی تھے، والدہ گھریلو خاتون۔ دونوں کئی سال پہلے چل بسے، اور تب سے ناصر تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ 3 تنہا شامی۔ ہر شام جب گاؤں والے اپنے گھروں کو لوٹتے، ناصر کی دکان کے پردے گر جاتے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا چائے کا کپ پکڑ کر خاموشی سے باہر کا منظر دیکھتا۔ خاموشی سے دوستی کرنا آسان نہیں، مگر وقت نے اسے اس کا عادی بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے والدین کی تصویر کو دیکھ کر دیر تک تکتا رہتا، جیسے ان سے کچھ کہنا ہو، پر لفظ گلے میں اٹک جاتے۔ 4 نرم دل ناصر۔ ناصر کی طبیعت میں ایک خاص نرمی تھی۔ اگر کوئی بوڑھی عورت پیسے نہ دے پاتی، وہ خاموشی سے کپڑے تھما دیتا۔ کبھی کسی بچے کا اسکول کا یونیفارم پھٹ جاتا، وہ خود سیتی دیتا۔ مگر کبھی کسی کے سامنے اپنی نیکی کا تذکرہ نہ کرتا۔ اس کا ماننا تھا کہ اصل نیکی وہ ہے جو کسی کو بتائے بغیر ہو جائے۔ 5 زری کی آمد۔ گرمی کی ایک شام، جب سورج کی تپش مٹی سے بخارات بنا رہی تھی، ایک عورت گاؤں میں داخل ہوئی۔ گندمی رنگ، سادہ لباس، اور آنکھوں میں ایک گہری اداسی۔ اس کا نام زری تھا۔ وہ اجنبی تھی، اور اجنبی عورتوں کو گاؤں میں ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر زری نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ وہ گاؤں کے کونے میں ایک پرانا کچا گھر کرائے پر لے کر خاموشی سے رہنے لگی۔ 6 پہلی ملاقات۔ چند دن بعد زری اپنے کپڑے لے کر ناصر کی دکان آئی۔ اس نے بہت ہلکے انداز میں بات کی، اور نظریں جھکائے رکھی۔ ناصر نے کپڑے ہاتھ میں لیتے ہی محسوس کیا کہ یہ عورت کچھ چھپا رہی ہے، شاید کوئی دکھ، یا کوئی راز۔ اس نے سوال نہیں کیا، بس نرمی سے کہا، کل شام تک ہو جائیں گے۔ 7 باتوں سے خاموشی تک۔ وقت کے ساتھ، زری کے کپڑے بار بار ناصر کے پاس آنے لگے۔ دونوں کے بیچ خاموش ملاقاتیں ہونے لگیں، جن میں باتیں کم، مگر سمجھ زیادہ تھی۔ کبھی زری ایک کپ چائے رکھ آتی، کبھی ناصر اس کی مشین کی سوئی ٹھیک کر دیتا۔ کوئی وعدہ نہ ہوا، کوئی اظہار نہ ہوا، مگر دل آہستہ آہستہ قربت محسوس کرنے لگے۔ 8 گاؤں کی نظریں۔ گاؤں والے خاموش نہیں رہے۔ لوگ چا مگویا کرنے لگے، وہ عورت اور درزی روز ملتے ہیں۔ ضرور کوئی بات ہے۔ ناصر نے کبھی جواب نہ دیا۔ زری نے کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ ان کے بیچ جو خاموش رشتہ تھا، وہ لفظوں سے کمزور ہو جاتا۔ 9 ناصر کی خاموش ہمت۔ ایک دن زری نے دکان میں آ کر آہستہ سے کہا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ایک مشین لینی ہے۔ کوئی سستی سی بتا دیں۔ ناصر نے دوسرے دن ایک چھوٹی سلائی مشین لا کر اس کے دروازے پر رکھ دی۔ ساتھ صرف اتنا لکھا تھا، یہ قرض نہیں، یہ آپ کے نئے آغاز کے لیے ایک دعا ہے۔ 10 زخم جو بھرنے لگے۔ زری نے پہلی بار دل سے ناصر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کسی ظالم شوہر سے بچ کر آئی تھی،
برسوں کے ظلم، مار، ذلت اور تنہائی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب کسی نے بنا سوال کے اس کی مدد کی تھی۔ اس نے ناصر سے کہا، کچھ لوگ صرف انسان نہیں ہوتے، سایہ ہوتے ہیں، جو دھوپ میں سکون دیتے ہیں۔ 11 خاموش سنگت۔ کئی مہینے گزر گئے، اب زری کپڑے سیتی، اور ناصر کے ساتھ دوپہر کی چائے پیتی۔ لوگوں نے اب بھی کچھ نہ کچھ کہنا بند نہ کیا، مگر اب فرق یہ تھا کہ ناصر اور زری سن کر مسکرا دیتے تھے۔ ان کی خاموشی، ان کے رشتے کی سب سے خوبصورت زبان بن چکی تھی۔ 12 اخلاقی انجام۔ وقت کے ساتھ، گاؤں نے بھی مان لیا کہ ہر رشتہ اظہار کا محتاج نہیں۔ ناصر اور زری نے کبھی نکاح کی رسم نہیں کی، نہ اعلان، مگر ان کے درمیان جو اعتماد تھا، وہ ہر رشتے سے گہرا تھا۔ اخلاقی سبق۔ کبھی کبھی، سب سے بڑی محبت وہ ہوتی ہے جو کسی وعدے، کسی جملے، یا کسی شرط کے بغیر کی جائے۔ خاموشی میں جو درد سمجھا جائے، وہ لفظوں سے کہیں زیادہ سچا ہوتا ہے۔ ہمیں ہر بار سوال نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگ صرف ہمدردی چاہتے ہیں، اور بعض رشتے صرف احترام۔